بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی محترم، علم یقین بہت اہم اور عظیم شے ہے جس سے انسان کا ایمان محفوظ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ ایمان و توحید اور معرفت و یقین کا علم ہر نیک صاحب یقین مومن کو حاصل ہوتا ہے، اور یہ علم عز و جل کے ہاں بندے کے لیے ایک خاص مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک حالت ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی ایک حالت ہے، جنت کے درجات میں اس کا ایک مقرر حصہ ہے۔ اسی کے سبب بندہ اس کے مقربین میں شمار ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ علم معرفت بھی ہوتا ہے، علم مشاہدہ بھی ہوتا ہے، علم عین الیقین، علم الیقین وغیرہ ذالک۔ حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے میرے لخت جگر، جس طرح کھیت پانی اور مٹی کے بغیر درست نہیں ہو سکتا، اسی طرح ایمان علم اور عمل کے بغیر درست نہیں رہ سکتا۔ تو ایمان علم اور عمل کے بغیر درست نہیں رہ سکتا۔ تو ایمان کس سے مکمل ہوگا؟ عمل بھی ضروری ہے اور علم، لیکن علم کون سا؟ تذبذبیت والا نہیں، بلکہ یقین والا، کہ جس کے بعد شک نہ رہے۔ ایمان سے یقین، یقین سے معرفت، اور معرفت سے مشاہدے کے حصول کی مثال ایسے ہی ہے جیسے گندم سے ستو، ستو سے آٹا، آٹے سے نشاستہ حاصل ہوتا ہے، اور گندم ان سب اشیاء کی جامع ہے۔ پس ایمان اصل ہے اور مشاہدہ اس کی سب سے بہتر فرع ہے، جیسا کہ گندم اصل ہے اور نشاستہ اس کی سب سے بہتر اور اعلیٰ صورت ہے۔ پس یہ سارے مقامات انوار ایمان میں موجود ہیں جن کی معاونت علم یقین کرتا ہے۔ علم مشاہدہ علم یقین کے بعد ہی ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ لیکن اس سے بھی علم یقین حاصل ہو سکتا ہے۔ معرفت کے حصول کے دو ذریعے، ایک تو سن کر، دوسرا دیکھ کر، اور اسی طرح مشاہدہ بھی دو قسم کا ہوتا ہے: استدلال کا مشاہدہ بذریعہ استدلال دلیل کا۔ استدلال کا مشاہدہ معرفت سے قبل ہوتا ہے، اور یہی معرفت خبر بھی ہے جس کا تعلق سن کر حاصل ہونے والی معرفت سے ہے، اور اس کی زبان قول ہے، جبکہ اس مشاہدے کو پانے والا علم یقین رکھتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری ہے: سبأ بنبأ یقین انی وجدت امرأۃ، اور میں شہر سبا سے حضور کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں، میں نے ایک عورت دیکھی۔ معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کے متعلق یقینی علم اسے دیکھنے سے قبل ہدہد سے سن کر ہوا تھا۔ تو یقینی علم پہلے ہی ہو گیا دیکھنے سے۔ تو کبھی کبھی مشاہدے سے بھی ہوتا ہے علم یقین حاصل، اور کبھی کبھی سن کر بھی ہوتا ہے۔ تو علم یقین کیسا حاصل ہوتا ہے؟ سن کر، اور کبھی کبھی دیکھ کر۔ جیسے ہم آپ کو بتائیں، بریلی میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی قبر انور ہے، موجود ہے، تو یہ سن کر بھی علم یقین حاصل ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات علم کا سبب تعلیم بھی ہوتا ہے، جیسے کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد، وہی جو آپ نے حدیث بیان کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا: تعلموا الیقین، یعنی علم سیکھو، یعنی اہل یقین کے ساتھ بیٹھا کرو اور ان سے یقین کی باتیں سنا کرو، کیونکہ وہ اس کے جاننے والے ہیں۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہم وہ حدیث جو سنانے کہہ رہے تھے آپ کو، وہ سنا دیتے ہیں۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی: مجھے ان دو بندوں کے متعلق آگاہ فرمائیے جن میں سے ایک عبادت میں خوب کوشش کرتا ہے، اس کا عمل کثیر اور گناہ بہت ہی کم ہے، مگر وہ ضعف یقین کا شکار ہے، یعنی اس کا یقین کمزور ہے کہ ہر دم اسے اپنے امور میں شک لاحق رہتا ہے۔ تو حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یقیناً اس کا شک اس کے تمام اعمال برباد کر دے گا۔ عرض کی: مجھے اس شخص کے متعلق بھی بتائیے جس کا عمل تو قلیل ہو مگر یقین قوی اور مضبوط ہو، حالانکہ وہ گناہوں کی کثرت کا بھی شکار ہو۔ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ وہ شخص کہنے لگا: اللہ عز و جل کی قسم، اگر پہلے شخص کا شک اس کے نیک اعمال برباد کر دے گا تو اس شخص کا یقین اس کے سارے گناہ ختم کر دے گا۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا: میں نے اس سے بڑھ کر دینی سوجھ بوجھ رکھنے والا نہیں دیکھا۔ اتحاف السادات المتقین۔ باقی واللہ تعالیٰ